پارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 61۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ اور طرف سمودا سمود کے اخاہم ان کے بھائی صالحًا صالح کو بھیجا۔ سمود ایک قوم تھی، اس کی طرف انہی کے بھائی یعنی انہی میں سے صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ قالا اس نے کہا یعنی پیغمبر نے کہا، صالح علیہ السلام نے کہا، یا قومی اے میری قوم، اعبدو عبادت کرو، اللہ کی، ایک اللہ کی عبادت کرو، ما نہیں لکم تمہارے لیے، من الہ کوئی الہ برحق، اللہ کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں برحق، غیرہ اس سوائے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ تو کس کی عبادت کرو؟ اللہ کی عبادت کرو۔ ہوا وہی ہے، انشأکم جس نے پیدا کیا تمہیں، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، من الارض زمین میں سے، تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اس نے، واستعمرکم اور جس نے آباد کیا تمہیں، فیہا اس میں، زمین سے تمہیں پیدا کیا ہے پھر اسی میں تمہیں آباد کیا ہے، فاستغفروہ اور بخشش مانگو اس سے، ثم پھر توبو توبہ کرو، الیہ اس کی طرف اس کے، انا بے شک ربی میرا رب، قریب بہت قریب ہے، مجیب جواب دینے والا ہے، یعنی بہت زیادہ قریب ہے میرا رب اور جواب دینے والا ہے، یعنی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا گیا؟ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سمود کی طرف ہم نے انہی کے بھائی صالح کو بھیجا، یعنی انہی میں سے ایک جو سب سے نیک انسان تھے صالح علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں سے چنا اور ان کو پیغمبر بنایا اور قوم کی طرف بھیجا کہ قوم کی رہنمائی کریں، انہیں صحیح راستہ دکھائیں، کیونکہ یہ قوم جو تھی بھٹک چکی تھی، شرک کرتی تھی اللہ کے ساتھ، بھٹکی ہوئی قوم تھی، نافرمان قوم تھی۔ صالح علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا قومی اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی الہ برحق ہے ہی نہیں، بس وہی ایک خدا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، تو اس کی عبادت کرو۔ ہوا وہی ہے، انشأکم جس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے زمین میں سے اور زمین پر ہی تمہیں آباد کیا ہے، تو کیا کرو؟ پھر اللہ سے بخشش مانگو، اللہ تعالیٰ سے جو تم اتنے نافرمانیاں کر چکے ہو، اتنا سب کچھ کر چکے ہو، تو اس کے لیے اللہ سے بخشش مانگو، پھر توبہ کرو، اس کی طرف پلٹو، جب بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹو، یعنی پھر اس کی فرما برداری کرو، انا بے شک ربی میرا رب تو بہت قریب ہے اور جواب دینے والا ہے، یعنی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ تو یہاں بھی استغفار کا ذکر آیا ہے، اس لیے ہم نے یہ آیت لی ہے یہاں پر۔ پھر سورہ ہود کی آیت نمبر 90 دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاسْتَغْفِرُوا اور بخشش مانگو، ربکم اپنے رب سے، ثم پھر توبو توبہ کرو، الیہ طرف اس کے، انا بے شک ربی میرا رب، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، ودود بہت محبت کرنے والا ہے، یا رحیم کے ساتھ اللہ کا دوسرا نام ودود آیا ہے، یہ بہت محبت کرنے والا۔ تو یہاں پر کیا فرمایا گیا؟ استغفار کرو رب سے، پھر توبہ کرو، یعنی اس کی طرف پلٹ آؤ، رجوع کر لو اس سے، اس کی جو صراط مستقیم ہے، تم شیطان کے راستے پر آگے بڑھ گئے ہو تو وہاں سے پلٹ آؤ، معافی مانگو اور پلٹ کے آ جاؤ، رجوع کرو، توبہ کرو۔ توبہ تابہ سے ہے پلٹنا اس کی طرف۔ اور رب کے بارے میں کیا بتایا گیا کہ وہ بہت رحم کرنے والا ہے، یعنی وہ تمہیں معاف کر دے گا اور تم پر بہت رحم کرے گا، اور وہ تو بہت محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت محبت کرنے والے ہیں نا، ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور جب وہ بندہ جو ہے شیطان کا راستہ چھوڑ کے، شیطان کے گروپ کو چھوڑ کے اللہ کے صحیح سیدھے راستے صراط مستقیم پر آ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، اپنی بخشش کی دعائیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس پر رحم بھی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت محبت کرنے والے بھی ہیں۔
تو یہاں پر 2 صفت اللہ تعالیٰ کی آئی ہیں کہ بخشش مانگو گے تو تم اللہ کو رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا پاؤ گے۔ پھر سورہ یوسف پڑھتے ہیں، سورہ یوسف کی آیتیں، آیت نمبر 29۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف، اے یوسف، آرد، درگزر کرو، ان ہاذا، اس سے، واستغفری، اور تو بخشش مانگ، لذنبک، کی، اپنے گناہوں کی جو آیا نا اس کا مطلب یہ عورت کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ انکی، بے شک تو، یعنی تو عورت، کنتی، تو ہے، دیکھیے سب میں تی آ رہا ہے، اس کا مطلب عورت کی بات ہو رہی ہے، من الخاطئین، خطا کاروں میں سے۔ اب یہ آیت سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کون سا قصے کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اے یوسف، میری بیوی سے اس سے درگزر کرو۔ کس نے کہا؟ یہ جو امیر تھا جس نے یوسف علیہ السلام کو پالا تھا، تو یہ سب سٹوری پتہ ہوگی آپ لوگوں کو۔ اے یوسف، میری بیوی، اسے درگزر کرو، اور اے عورت، تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقینی طور پر تو ہی خطا کار ہے، یعنی تجھ سے ہی گناہ ہوا ہے، تو ہی خطا کاروں میں سے ہے، تو تو بخشش مانگ اللہ سے۔ تو یہ جو قصہ ہے یہ یوسف علیہ السلام کا ہے، جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، تو ایک مصر سے قافلہ گزر رہا تھا، اس نے ڈول پھینکا تو یوسف علیہ السلام اس میں بیٹھ کے اوپر آ گئے، تو انہوں نے لے جا کے یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار یعنی ایجپٹ میں بیچ دیا۔ تو ایجپٹ کا جو عزیز مصر تھا، یہ فائننس آفیسر تھا، اس نے کیا کیا، یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، خرید کے اپنے گھر لے آئے۔ تو جب گھر لے آئے تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم اس کو بہت اچھے سے رکھیں گے، یہ بہت اچھا، یوسف علیہ السلام کو پہچان گئے تھے وہ کہ بہت ہی ذہانت دار اور بہت اچھا بچہ ہے یہ، تو اس کو ہم اپنا یا تو بیٹا بنا کے رکھیں گے اور اس کو ہم بہت اچھے سے رکھیں گے۔ لیکن جو اس عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ کیریکٹر میں اچھی نہیں تھی، تو جس طرح سے یوسف علیہ السلام بڑے ہونے لگے اور وہ بہت خوبصورت تھے تو وہ ان سے غلط ارادہ رکھتی تھی۔ تو ایک دن جب کوئی نہیں تھا تو اس نے کیا کیا، یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بلایا اور ان سے گناہ کرنے کی ان کو دعوت دی۔ تو یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے، جب بھاگے تو ایک دروازہ دوسرا دروازہ کھلتا چلا گیا، اور وہ باہر جیسے ہی بھاگ کے آخری دروازے پر آئے تو وہاں پر عزیز مصر کھڑا تھا، یعنی اس کا ہسبینڈ کھڑا تھا۔ تو جیسے ہی اس نے اپنے ہسبینڈ کو دیکھا تو بالکل پلٹ گئی وہ، اور وہ کہنے لگی کہ تم ایسے آدمی کو کیا سزا دو گے جو تمہاری بیوی کے ساتھ غلط ارادہ کرے، یعنی اس نے پورا الزام یوسف علیہ السلام پر لگا دیا۔ تو پھر یوسف علیہ السلام اسی محل میں ایک جو اس عورت کی رشتہ دار تھا، اس نے کہا کہ اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب یوسف علیہ السلام گنہگار ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یعنی کہ عورت گنہگار ہے۔ تو دیکھا تو یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا تھا، تو وہ اس کا ہسبینڈ جو تھا وہ فوراً سمجھ گیا کہ میری بیوی ہی خراب ہے۔ تو پھر اس نے تو یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اس سے درگزر کرو، یعنی اس کو پھر یہ ہوا کہ سب جگہ بات پھیل جائے گی تو سب جگہ بدنامی ہوگی، تو اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اس سے درگزر کریں، مطلب جو بھی اس نے کیا ہے اس کو معاف کر دیں، اس سے درگزر کریں، اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم بخشش مانگو، کہ تم معافی مانگو، تم نے غلط کام کیا ہے اپنے گناہ کی اور تم ہی خطا کاروں میں سے ہو۔ تو یہاں بھی بخشش کا ذکر تھا، اس لیے یہ آیت کو ہم نے اس میں لیا۔